ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرمائیے، آپ کہیے، آپ فرمائیے، من حرم، کس نے حرام قرار دی، من حرم، کس نے حرام قرار دی، زینت اللہ، اللہ کی زینت، التی جو اخرجا اللہ نے نکالی، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، نکالی پیدا فرمائی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق کھانے کی، والطیبات من الرزق اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں کس نے حرام قرار دی؟ قل آپ فرمائیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام قرار دی اللہ کی زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی یا پیدا فرمائی، والطیبات من الرزق اور پاکیزہ کھانے کی چیزیں کس نے حرام قرار دی؟ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اصلاً انسانوں کے لیے مباح اور جائز ہیں۔ اصل چیز اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے کہ اصلاً چیزیں مباح اور جائز ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں یا تو ان کے اندر کوئی مضر صحت اجزاء ہیں یا وہ انسانی اخلاق کے لیے نقصان دہ ہیں، صرف ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ باقی عمومی مجموعی طور پر اور اکثر اللہ رب العزت نے جو دنیا میں پیدا کی جانے والی اشیاء ہیں وہ انسانوں کے لیے حلال قرار دی، چاہے وہ لباس کی صورت میں ہو، چاہے وہ مکانات کی صورت میں ہو، دنیا کی ضروریات اور سہولیات کی صورت میں ہو، کھانے پینے کی صورت میں ہو، تعمیر اور اس صورت میں ہو، اللہ نے انسانوں کے لیے حلال قرار دی۔ ایک انسان اچھا لباس پہنتا ہے، کس نے حرام کس نے قرار دیا؟ بالکل جائز ہے۔ ایک اچھا مکان بناتا ہے، خوبصورت ہوادار، کوئی اس کے اندر حرام والی چیز نہیں ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ ایک شخص اچھی گاڑی لیتا ہے، وہ لے سکتا ہے، وسائل ہیں اس کے پاس، وہ لیتا ہے، یہ زینت ہے نا، یہ دنیا کی چیزوں کی خوبصورتی ہے۔ اچھا لباس، اچھا مناسب کھانا، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھا رہن سہن اللہ نے دیا ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ تو من حرم زینت اللہ، تو کس نے حرام قرار دیا؟ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے بعض چیزوں کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ انسان کی خوش نصیبی ہے، انسان کی خوش نصیبی ہے، اچھا گھر میسر ہو، فرمایا خوش نصیبی ہے، اچھی سواری نصیب ہو، خوش نصیبی ہے، اچھی بیوی نصیب ہو، خوش نصیبی ہے انسان کے لیے، اور اس کا رزق آسانی کے ساتھ اس کو میسر ہوتا ہو، اس کے لیے بہت زیادہ اس کو تگ و دو مشقت نہ کرنی پڑے، یہ خوش نصیبی ہے اس کے لیے۔ تو من حرم زینت اللہ، کس نے حرام قرار دی ہے وہ اللہ کی زینت، التی اخرج لعبادہ جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، والطیبات من الرزق، بس حرام نہ ہو، حرام ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو، مقصد لوگوں کے سامنے کوئی فخر، ریا، تکبر نہ ہو، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ باقی انسان اچھی چیز کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، پہن سکتا ہے، مکان کی صورت کے اندر اپنا سکتا ہے، گاڑی کی صورت کے اندر لے سکتا ہے۔ والطیبات اور پاکیزہ من الرزق چیزیں یہ کس نے حرام قرار دی ہیں؟ قل آپ فرمائیے،
ہیا یہ سب للذین ان لوگوں کے لیے ہیں آمنو جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. آپ فرمائیے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی خالصتاً اور خاص طور پر یوم القیامہ قیامت کے دن. خاص نہیں مخصوص، اور قیامت کے دن تو مخصوص طور پر ہیں ہی ایمان والوں کے لیے. دنیا میں بھی اللہ نے یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں اور آخرت میں تو ہیں ہی ایمان والوں کے لیے. کذالک اس طرح، اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی اچھا لباس پہنتا ہے تو یہ اللہ کی عنایت ہے، اچھی سواری ہے اللہ کی عنایت ہے، اچھا مکان ہے اللہ کی عنایت ہے، اچھا رکھ رکھاؤ ہے اس کا یہ اللہ کی عنایت ہے. للذین آمنوا یہ ایمان والوں کے لیے ہیں. دیکھیں ایمان والوں میں وہ بھی گزرے ہیں نا کہ جن کے تخت آسمانوں میں اڑا کرتے تھے، فضاؤں میں اڑا کرتے تھے، ایمان والوں کے لیے. اور خالصتاً یوم القیامہ آخرت میں تو ہیں ہی ایمان والوں کے لیے. کذالک اس طرح نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات اپنی آیات. اس طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو ان کو جانے. قل آپ فرمائیے انما بے شک حرما حرام قرار دیا ہے ربی میرے رب نے حرام قرار دیا ہے الفواحش ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں کو. ما ظہر منہا چاہے وہ ظاہری اور اعلانیہ ہوں، وما بطنا اور چاہے وہ مخفی طور پر ہو، پوشیدہ اور مخفی طور پر ہو. والاسم اور ہر قسم کے گناہ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. گناہ کا کام اس کو اللہ نے جھوٹ ہے، رشوت ہے، سود ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یہ وہ ہیں گناہ ہیں. والبغی بغیر الحق اور ناحق سرکشی کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. وَأَن اور یہ کہ تشرکو تم شرک کرو باللہ اللہ کے ساتھ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ما وہ شرک لم ينزل به جس کی نہیں اتاری اللہ نے سلطانہ کوئی دلیل، اللہ نے جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری اللہ نے حرام قرار دیا ہے. وَأَن اور یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے. اللہ کے بارے میں غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا اللہ نے حرام قرار دیا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ کے بارے میں تم وہ باتیں کرو جو تم نہیں جانتے، ان کو اللہ نے حرام قرار دیا. باقی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دنیا کی ظاہری زیب و زینت ہے، اللہ نے کوئی حرام قرار نہیں دی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور لِكُلِّ ہر ایک امت کے لیے اجل ایک وقت مقرر ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے اچھا پھر جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ بے حیائی کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں، وہ کفر و شرک کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں، وہ گناہ بھی کر رہے ہیں، وہ سرکشیاں بھی کر رہے ہیں، تو بڑے آرام سے دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ان پہ کیوں پکڑ نہیں ہوتی پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. ہر امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے. فَإِذَا پھر جب جاء آ جاتا ہے اجلہم ان کا وہ وقت، پھر جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے لا یستأخرون تو نہیں مؤخر ہو سکتے، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون
اور نہ ہی وہ مقدم ہو سکتے ہیں ایک گھڑی. پھر ایک گھڑی نہ تو وہ وقت آگے ہو سکتا ہے نہ ایک گھڑی وہ وقت پیچھے ہو سکتا ہے، نہ جلدی آئے گا نہ بعد میں آئے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وہ وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر ایک گھڑی نہ وہ آگے ہو پائیں گے نہ پیچھے ہو پائیں گے. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے اولاد آدم، اما، جب جب، یأتینکم، آئیں گے تمہارے پاس، رسل، رسول، منکم، تم میں سے جب جب رسول تمہارے پاس آئیں گے، یقصون، اور وہ بیان کریں گے، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات، اور وہ میری آیات تم پر بیان کریں گے. فمن، پس جس نے، اتقا، پرہیزگاری اختیار کی، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف، تو کوئی ڈر نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو نہ ان پر پھر کوئی ڈر ہوگا نہ وہ، یعنی آخرت کے ہر خوف اور خطرے سے وہ محفوظ ہو جائیں گے. جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ کی آیات کو تسلیم کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، وہ آخرت کے ہر ڈر اور خوف سے محفوظ ہو جائیں گے. والذین، اور جن لوگوں نے، کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، تکبر کیا ان سے اور ان سے تکبر کیا، اولئک، وہ پھر، اصحاب النار، جہنم والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فمن، پس کون، اظلم، زیادہ بڑا ظالم ہوگا. فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہوگا، کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے، افترا، جو منسوب کرے، علی اللہ، اللہ کی ذات کی طرف، کذبا، جھوٹ، جو اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. او، یا، کذبا، جھٹلائے، بآیاتہ، اللہ کی آیات کو، یا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اولئک، یہ لوگ جو ان حرکتوں کے مرتکب ہوں گے، ینالہم، ان کو پہنچ کر رہے گا، ینالہم، ان کو پہنچ کر رہے گا، نصیبہم، ان کا حصہ، یعنی عذاب، من الکتاب، جو اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے، کتاب لکھا ہوا، اللہ کی طرف سے جو عذاب ان کے لیے لکھا گیا ہے وہ پھر ان کو پہنچ کر رہے گا. حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاءتہم، آئیں گے ان کے پاس، رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، ان کی جان نکالنے کے لیے، حتیٰ کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے ان کے پاس پہنچیں گے، قالو، کہیں گے، اینما، کہاں ہیں، کنتم، تھے تم، تدعون، جن کو پکارا کرتے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے تھے، کہاں ہیں وہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے تھے کہاں ہیں وہ. قالو، تو وہ کہیں گے، ضلوا عنا، آج وہ سب غائب ہو گئے، آج وہ سب گم، سب غائب ہو گئے. وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، خود اپنے آپ کے بارے میں، کہ انہم، بے شک وہ، کانوا کافرین، وہ کافر تھے. ہاں، وہ گواہی دیں گے کہ ہاں واقعتاً ہم ماننے والوں میں سے نہیں تھے. بس یہاں تک.